السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں وہ پیش خدمت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی جمعے کے دن یا شب جمعہ میں انتقال کر جائے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب سے پہلے آنے والے پھر اس کے بعد آنے والوں کو نمبر وار لکھتے جاتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر سننے لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو وہ بھی لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن اس سے نکالے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے ہر جمعے کے روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جمعے کے دن جہنم کو بھڑکایا نہیں جاتا۔ فرمان مصطفیٰ ہے کہ جمعے کے لیے حاضر ہو جایا کرو اور امام کے قریب رہا کرو۔ جو جمعے سے پیچھے رہا وہ جنت سے پیچھے رہ گیا، کیونکہ جمعہ پڑھنے والے کے لیے جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اس کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی قبول ہو۔